نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سورۃ آل عمران کی آخری آیات زبانی بھی یاد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیات جب نازل ہوئی ان کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری کا کیا انداز تھا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ تھے تو آپ نے ان سے کہا کہ عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ پھر آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، پھر روئے کہ زمین تر ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فجر کی نماز کے لیے اطلاع دینے کے لیے آئے تو اس موقع پر آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں، فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ جس نے مجھے یہ آیات، ان آیات کے اختتام پر جو آخری سطر یا آخری آیت اور اس کا آخری حصہ جو دہرایا گیا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو سکو۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی کامیابی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی چاہتے ہیں، پیاروں کے لیے بھی چاہتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیسے کامیاب ہو سکتے؟ وہ کون سا گر ہو، وہ کون سا طریقہ ہو، وہ کون سی چیز ہو کہ جس کے ذریعے ہم کامیابی کو پا سکیں اور ناکامی سے بچ جائیں؟ وہ چیز اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر جب کسی دل میں آتا ہے تو وہ پھر صرف دل کی حد تک نہیں رہتا، صرف دل میں نہیں رہتا، وہ کہاں نظر آتا ہے؟ چہرے پر، جسم پر، عمل میں، اور اس سے بڑھ کر معاملات، انسانوں کے ساتھ تعلقات، کہ کوئی شخص کتنا اللہ سے ڈرتا ہے۔ ایک انسان بڑے سے بڑا عالم ہو سکتا ہے، قرآن مجید حفظ ہو سکتا ہے، کئی کتابیں زبانی یاد ہو سکتی، وہ علم کا خزانہ اور سمندر ہو سکتا ہے۔ ایک شخص بہت عبادت گزار ہو سکتا ہے، کثرت سے اس کے نامہ اعمال میں نمازیں اور روزے ہیں، لیکن کیا واقعی وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے؟ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے تعلقات، اس کے معاملات دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح ہے، وہ دوسروں کے لیے کتنا خیر خواہ ہے، وہ دوسروں کے حقوق کتنے ادا کر رہا ہے، وہ دوسروں کے معاملے میں اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، دوسرے اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیونکہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہے۔ کیا ہم اس معیار پر پورے اترتے؟ کیونکہ یہ معیار اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی رائے دینے سے پہلے، کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے سے پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ کیا جو میں کسی کو کہہ رہا ہوں وہ میں چاہوں گا کہ میرے بارے میں بھی کہا جائے، جو میں کسی کے ساتھ کر رہا ہوں کیا میں چاہوں گا کہ وہ میرے ساتھ بھی کیا جائے۔ اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، ہم سب اپنے آپ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے حقوق تو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک بندے معاف نہ کریں۔ اس لیے اس معاملے میں بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ تقویٰ، اللہ کا ڈر، بندے کو محتاط بنا دے۔ اسی لیے تقویٰ کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ بچنا، یعنی احتیاط کرنا، ڈرنا، کیونکہ جو ڈرتا ہے وہ بچتا ہے، اور انسان اسی چیز سے بچتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنا اپنا جائزہ لیں، اپنے معاملات، اپنے طریقوں، اپنے رویوں کے اوپر غور کریں کہ ہم سب کیا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے اور پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں۔ آج مہلت ہے کہ ہم اپنی کی ہوئی غلطی پر پچھتا لیں، رو لیں، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، لیکن کل یہ وقت نہیں، یہ موقع نہیں ہو۔ اگر میں واقعی کامیاب ہونا چاہتی ہوں تو پھر مجھے اپنے رویوں اور اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی نوعیت پر غور کرنا۔ اگر کوئی شخص اس میں کامیاب ہو جائے تو حقیقت میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی وہ امن و چین سے رہتا ہے اور آخرت بھی اس کی پھر پرسکون ہو سکتی۔ آپ کے دل میں سب سے بڑھ کر ندامت کب ہوتی، شرمندگی کب ہوتی، بے چینی اور اضطراب کب ہوتا ہے، تکلیف کب ہوتی ہے؟ دو میں سے ایک وجوہات، یا جب آپ کسی کو دکھ دیں یا جب کوئی آپ کو دکھ دے۔ آپ کا چین اور سکون کب لٹتا ہے؟ کہ جب کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ پر جھوٹا الزام لگائے، کوئی آپ کو تانا دے، کوئی آپ کی عیب جوئی کرے، کوئی آپ کے بارے میں تجسس کرے، کوئی آپ سے بدگمانی رکھے، کوئی آپ کی غیبت کرے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ڈسٹرب ہوئے بغیر رہیں۔ آپ کے اندر بے چینی کی ایک لہر دوڑ جاتی کہ لوگ مجھے مس انڈرسٹینڈ کیوں کرتے ہیں، میرے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں، میں تو ایسا نہیں ہوں، یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یا پھر اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو، آپ کے اندر خدا کا خوف ہو، آپ اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہو، تو انسان ہونے کے ناطے جب آپ کسی کے ساتھ ان باتوں میں سے کچھ کر جائیں یا آپ کے اندر
ایسی کوئی چیز ہو کہ آپ نے کسی کو تکلیف دی ہو تو پھر آپ کا ضمیر بھی آپ کو ملامت کرنے لگتا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر ان دو میں سے کوئی چیز بھی نہیں تو پھر آپ بے حس ہیں، آپ کا دل زندہ نہیں. یا پھر اگر جب کوئی آپ کو تکلیف دے اس وقت تو آپ بے چین ہوں، لیکن جب آپ کسی کو ستائیں تو آپ کو کچھ بھی اثر نہ ہو. آپ بے ضمیر انسان ہیں، خود غرض ہیں کہ جب آپ کسی کو ستائیں تو آپ اس سے لطف اٹھائیں، اور جب کوئی آپ کو ستائے تو آپ کو تکلیف ہو اور آپ انتقام کیا ظلم کرنے پہ آمادہ ہو جائیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جب تک ہم قرآن مجید کی ان آیات پر عمل نہیں کرتے جو ابھی میں آپ کو سناؤں گی، اس وقت تک ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر کامیابی کیسی؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا اور اتنے دھڑلے سے اور بے دردی سے نہیں کر سکتا. اس سے اگر غلطی ہو جائے تو بھی وہ ڈرتا ہے کہ میں نے، اور پھر مسلسل اصلاح کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مسلسل اپنی صفائی کرتا رہتا ہے کہ نہیں مجھے ان عادتوں کو چھوڑنا ہے. اور جب وہ پھسلتا ہے تو اس پر وہ بے چین ہو جاتا ہے اور پھر اپنے ساتھ عہد کرتا ہے آئندہ مجھے یہ نہیں کرنا. پھر وہ مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں سے مدد لیتا ہے، اللہ سے مدد لیتا ہے، یا اللہ تو مجھے بتاؤ کہ میں اپنی ان بری عادتوں سے کیسے باہر نکلوں. تو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں جو ہمیں دراصل احترام انسانیت سے. اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کے برے نام رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس نہ کرو، نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے. کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، یعنی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ آیات آپ نے اس سے پہلے کئی بار سنی اور سنائی بھی ہوں، لیکن بات صرف جان لینے کی نہیں ہے، صرف سن لینے کی نہیں ہے، صرف دوسروں کو سنا دینے کی نہیں ہے، صرف ایز اے ریفرنس کوٹ کرنے کی نہیں ہے. بات ہے اپنا جائزہ لینے، ان میں سے ایک ایک نقطے کو سامنے رکھ کے اپنا آئینہ دیکھنے کی، اس آئینے میں خود کو دیکھنے کہ ابھی تک کون سے داغ دھبے موجود ہیں. کیونکہ اگر کسی شخص کے اندر یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں تو گویا اس کے اندر انسانیت کا کوئی احترام نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کوئی قوم، کسی قوم کا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی انسان کسی انسان کا مذاق نہ اڑائے، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. قرآن مجید کے بہت سے احکامات اکٹھے ہیں، مردوں عورتوں دونوں کے لیے آ جاتے ہیں. جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا تو سبھی شامل ہو گئے. لیکن جہاں بہت اہم حکم دینا مقصود ہو وہاں عورتوں کا الگ سے بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. حالانکہ قوم کے اندر بھی عورتیں موجود ہوتی، کسی بھی نیشن کے اندر، کسی بھی گروہ کے اندر، لیکن یہاں عام طور پر، یہاں خاص طور پر، عام نہیں خاص طور پر نساء کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہ خامی عام طور پر عورتوں میں مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہوتی. دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی کوتاہیوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی اڑانا، مذاق کرنا، اس کی تحقیر کرنا، اس سے بچا کیسے جا سکتا؟